حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کے نالین پاک کا تصدق اور برکتوں سے آئیے سب سے پہلے ہم اور اب مل کر مکے کے سردار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، صبح کائنات کے شمس و ضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، روح فدا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ جناب میں، بارگاہ مقدس میں بابا سے بلند درود پاک ڈھالے نچور فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب دلائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعاله وصحبه دائما سرمدا عبدا صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ بابا سے بلند نبی آل نبی کی بارگاہ جناب درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وازواجہ وآلہ واولادہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرات، اسٹیج پر رونق افروز سادات کرام، بالخصوص خطیب اہل بیت، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا سید محمد تنویر ہاشمی صاحب قبلہ، دیگر علماء کرام اور ناظرین بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم، ہم اس وقت سرزمین کولار میں سنی اجتماع کے موقع پر ہم اور آپ یہاں جمع ہیں۔ یہاں بیٹھنا، یہاں جمع ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ عظیم اجتماع ہے جس میں مسلسل کل سے لے کے آج تک ذکر اللہ، ذکر رسول اللہ اور صالحین کا ذکر کیا گیا۔ حضرات، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا علیہ السلام سے سنا، میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے فرشتوں کو پیدا کیا ہے، ان کی ڈیوٹی یہ ہے، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ عرش سے فرش تک آ جاتے ہیں اور زمین میں گھومتے ہیں، زمینیں تلاش کرتے ہیں جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ کے اولیاء کرام کی محفل پاک کو سجایا جاتا ہے۔ وہ فرشتے آپس میں گفتگو کرتے ہیں، اے فرشتوں، جس کام کے لیے، جس ذمہ داری کے لیے ہم فرش پر، زمین پر آئے ہیں، یہاں پر کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو لہذا وہ تمام فرشتے اس گاؤں میں، اس دیہات میں، اس شہر میں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس تمام محفل پر وہ فرشتے اپنے پروں کو بچھا کر جو محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یا نبی سلام کا ذکر کر رہے ہیں، صالحین کا ذکر کر رہے ہیں، وہ فرشتے نور کی بارش اس محفل پاک میں برساتے رہتے ہیں۔ کب تک؟ جب تک محفل پاک چلتی رہے گی، جب تک محفل میں یا نبی سلام کا ذکر ہوتا رہے گا، صالحین کا ذکر ہوتا رہے گا، اولیاء کا ذکر ہوتا رہے گا، وہ فرشتے اپنے پروں کو کھول کر نور کی جھم جھم بارش برساتے رہیں گے۔ جب محفل ختم ہو گئی، اختتام ہو گئی، وہ فرشتے بارگاہ رب العالمین میں پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ حالانکہ رب العالمین ہر چیز کو جانتا ہے، علیم کبیر بذات الصدور ہے، پھر بھی اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ تو فرشتے عرض کرتے، میرے نبی فرماتے ہیں، فرشتے عرض کرتے، مولا فلاں علاقے میں، فلاں بستی میں، فلاں خطے میں، فلاں گاؤں کے ایک علاقے میں، ایک میدان میں بیٹھ کر کچھ لوگ تیرے بندے اللہ اللہ کی صدائیں بلند کر رہے تھے، تیرے محبوب کے نام کا ڈنکا بجا رہے تھے، اور تیرے محبوب کے جو دشمن ہیں ان پر لعنت بھیج رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے فرشتوں ایک بات بتاؤ، میرے بندے اس محفل میں بیٹھ کر مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے، مولا اس محفل پاک میں بیٹھ کر
تیرے بندے تیری رحمت کے طلبگار تھے۔ تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں کیا میرے بندوں نے کبھی مجھے دیکھا ہے؟ کیا میرا دیدار کیا ہے؟ میرا جمال کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اگر تیرا دیدار تیرے بندوں کو اگر مل جائے ہر طرف تو ہی تو ہوگا، تو پردے میں ہے تو یہ جھگڑے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے پوچھتا ہے فرشتوں میرے بندے مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تجھ سے تیری جنت کو مانگ رہے تھے۔ رب کائنات کی رحمت جوش میں آتی ہے تو پروردگار عالم فرماتا ہے فرشتوں سے اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں اس محفل میں بیٹھنے والوں پر، اس محفل میں بیٹھ کر جو اللہ اللہ کر رہے تھے، میرے نبی کا ذکر کر رہے تھے، میرے نبی کے نام کا ڈنکا بجا رہے تھے، اولیاء کی عظمت کا بیان کر رہے تھے، اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں اس محفل میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں میں ان کے تمام گناہوں کو خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ الحمدللہ 24 گھنٹے مسلسل اس سرزمین کولار میں رحمت کی بارش برس رہی ہے۔ خوش قسمت ہے وہ نوجوان، وہ کولار والے، ماشاءاللہ آپ نے سنیت کا کام کیا ہے، آپ نے سنیت کا کام کیا ہے، سنیت کی خدمت کی ہے۔ یہ سنیت کے امام ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اسی سنیت کی خدمت کرنے کے لیے غریب نواز نے کیا ہے، بندہ نواز نے کیا ہے، ہاشم پیر دستگیر نے کیا ہے، خواجہ امین سرکار نے کیا ہے۔ الحمدللہ ان کی دعاؤں سے ہمارے قائد اعظم حضور سید محمد تنویر ہاشمی صاحب قبلہ بھی سنیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہمیں فخر ہے ہمارے اہل خاندان میں، ہمارے سادات میں ایک ایسا انمول چشم و چراغ جو ڈنکے کی چوٹ پر سنیت کا کام کرے ماشاءاللہ۔ تنویر ہاشمی صاحب قبلہ، یہ تنویر ہاشمی صاحب قبلہ یہ شمشیر ہاشمی ہے۔ کیا ہے؟ شمشیر ہاشمی۔ ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے، ہمارے قائد کو حاسدوں کے حسد سے بچائے۔ آپ سب جانتے ہیں اتنا بڑا مجمع جمع کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ جب سر پہ سپریم کورٹ کا جب فیض ملتا ہے تو کام خود بخود بنتے نظر آتے ہیں۔ میں دل کی مبارک دل کی امین کہہ رہی ہوں سے ہمارے کولار کے نوجوان سنی بزرگ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ نے سنیت کی عظیم خدمت کو ادا کیا ہے۔ گڑگی کے ان نوجوان جنہوں نے اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور بالخصوص جماعت اہل سنت کرناٹکا شاخ بیجاپور کے تمام اراکین ممبر حضرات کی بھی میں دل سے ان کا استقبال کرتا ہوں، ان کا مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ سب آپ کی محنت کاوشیں بفیض تنویر ملت کے فیض الحمدللہ یہ سنی اجتماع ٹمٹماتا ہوا، دمکتا ہوا، چمکتا ہوا ماشاءاللہ چل رہا ہے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا اللہ نے کہا جو محفل میں آئے ہیں ان کے گناہوں کو خطاؤں کو میں نے معاف کر دیا۔ تو میرے نبی فرماتے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے مولا کچھ لوگ تو محفل میں تھے، تیرے نبی کا نام کا ڈنکا بجا رہے تھے، تیرے نبی کے دشمنوں پر ملامت کر رہے تھے، مولا کچھ لوگ ایسے بھی تھے، اس محفل میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کسی کام سے گزر رہے تھے، محفل سجی تھی، تیرا ذکر چل رہا تھا، تیرے محبوب کا ذکر چل رہا تھا، کچھ دیر کھڑے ہو کر اس محفل کو سماعت کر رہے تھے، مولا ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو رب کائنات کی رحمت جوش میں آتی ہے، اے میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ جس طرح سے بیٹھنے والوں کے گناہوں کو خطاؤں کو میں نے معاف کر دیا، اسی طرح سے محفل میں کچھ دیر کیوں نہ ہو جو آئے ہیں میں ان کے بھی گناہوں کو خطاؤں کو معاف کر دوں۔ حضرات آج کے سنی اجتماع میں آپ کے عقائد اور آپ کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں جماعت اہل سنت کرناٹکا شاخ بیجاپور الحمدللہ
ہر بار یہ کوشش کرتی ہے تاکہ آپ کے عقائد اور ایمان کی حفاظت کیا جائے، تو میں آپ لوگوں کو بڑی دل کی مبارکباد پیش بھی کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سنی اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے چادر پاک سے بٹھنے والی خیرات سے ہم سب کو مالا مال عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔